دیکھو شہراز، اپنی اس چہیتی بیوی کے کرتوت دیکھو۔ میں نہ کہتی تھی کہ یہ مڈل کلاس لڑکیاں خاندان کی لاج رکھنا نہیں جانتی۔ جس خون کو تم اپنی زندگی سمجھ رہے تھے، اس نے اسے زہر دے کر بہا دیا۔ بیگم الوی کی چنگھاڑ نے الوی مینشن کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی ہاتھ میں ایک خالی شیشی لہراتے ہوئے غصے سے پھنکار رہی تھی۔ فرش پر روما اوندھے منہ گری تڑپ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں اٹھنے والا شدید مروڑ اسے بولنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ شدید تکلیف اسے اس بات کی تھی کہ اس کی ساس اس کی کردار کشی کر رہی تھی۔ نہیں امی جی، خدا کے لیے احسان مت کہیں۔ شہراز میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ دودھ جو امی جی نے دیا تھا۔ روما نے بمشکل اپنے لہو ہوتے وجود کو سنبھالا اور شہراز کے پیروں کی طرف بڑھی۔ اس کی آواز کرب سے پھٹ رہی تھی۔ خبردار، میری ماں کا نام اپنی گندی زبان پر مت لانا۔ شہراز کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ شخص جو کبھی روما کی ایک آہ پر تڑپ اٹھتا تھا، آج پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ تم نے میرے بچے کو مار دیا روما۔ تم اتنی سنگ دل نکلی کہ 4 ماہ کے معصوم وجود کو اپنی آزادی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ شہراز، میں قسم کھاتی ہوں میں نے کوئی دوا نہیں لی۔ میں تو خود اس بچے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ میرا بھی بچہ تھا شہراز۔ روما نے اس کی ٹانگ پکڑ کر التجا کی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ڈرامے بند کرو اپنے۔ بیگم الوی نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا۔ دائی بوا نے اپنی آنکھوں سے اسے وہ دوا پیتے دیکھا ہے جو حمل گرانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ رہی وہ خالی شیشی جو اس کے تکیے کے نیچے سے ملی ہے۔ بولو، اب کیا کہو گی؟ دائی بوا جو بیگم الوی کی ہر سازش میں برابر کی شریک تھیں، کونے میں کھڑی مصنوعی آنسو بہا رہی تھی۔ بی بی جی، میں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ چھوٹی بہو ایسا مت کرو، صاحب جی بہت خوش ہیں، پر یہ تو کہتی تھیں کہ اسے ابھی اپنی زندگی جینی ہے، اسے اس بوجھ کی ضرورت نہیں ہے۔ روما کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جھوٹ اور بدگمانی کی ایسی دیوار اس کے گرد کھڑی کر دی گئی تھی جسے گرانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے آدھا گھنٹہ پہلے بیگم الوی نے خود اسے وہ دودھ کا گلاس دیا تھا جس کا ذائقہ کچھ عجیب سا تھا، مگر اس نے کچھ نہ کہا اور ساس کی ممتا سمجھ کر اس نے پی لیا تھا، اور اب وہی ممتا ایک جلاد بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شہراز، دیکھو میری طرف، روما نے سسکتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں؟ 9 ماہ سے میں اس گھر کی ہر زیادتی صرف آپ کی محبت میں سہتی رہی۔ امی جی نے مجھے کبھی قبول نہیں کیا، مگر میں نے سوچا تھا کہ جب ہمارا بچہ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچہ؟ شہراز نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا۔ وہ بچہ تو تم نے مار دیا، اب پیچھے کیا بچا ہے؟ نفرت، حقارت، یا وہ جھوٹ جو تم ہر پل بولتی رہی ہو؟ میری ماں ٹھیک کہتی تھی، تم جیسی لڑکی صرف پیسے اور رتبے سے محبت کر سکتی ہے، رشتوں سے نہیں۔ شہراز، ایسا مت کہیں، میں مر جاؤں گی۔ روما کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے سفید لباس پر سرخی نمودار ہونے لگی تھی جو اس کے ضائع ہوتے ہوئے حمل کی گواہی تھی۔ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے روما، کم از کم مجھے اس ذلت سے تو نجات ملے گی۔ شہراز نے نفرت سے اپنا پاؤں اس کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ شہراز پلیز شہراز، ایسا مت کریں، مجھے طلاق مت دیں۔ روما نے آخری حد تک گر کر منتیں کی۔ اس کا ماتھا فرش پر رگڑ رہا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس حال میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بیگم الوی نے شہراز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اس گندگی کو جتنا جلدی ہو سکے اپنی زندگی سے صاف کر دو، یہ تمہارے نام کے لائق نہیں ہے۔ شہراز نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی نظروں میں رحم کا ذرا سا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس نے سرد لہجے میں وہ الفاظ کہے جنہوں نے روما کی پوری کائنات اجاڑ دی۔ میں شہراز الوی تمہیں، روما، طلاق دیتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ہر لفظ روما کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ شخص جس کے لیے اس نے اپنی دنیا چھوڑی تھی آج اسے ایک پل میں بے گھر اور بے آبرو کر چکا تھا۔ اب نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا کر تمہیں تمہارے جرم کی سزا دلواؤں۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ شہراز نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر لے گیا۔ روما کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ جسمانی تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ اسے دھندلا دکھائی دینے لگا تھا۔ شہراز نے اسے مینشن کے بھاری لوہے کے گیٹ سے باہر دھکیل دیا۔ شہراز، ایک بار میری بات سن لیں۔ گیٹ بند ہونے کی آواز نے اس کی التجا کو دبا دیا۔ باہر آسمان بھی روما کے حال پر ماتم کنا تھا۔ کالی گھٹائیں اس زور سے برس رہی تھیں کہ حد نگاہ تک صرف پانی ہی پانی تھا۔ بجلیاں کڑک رہی تھیں اور طوفانی ہواؤں کے تھپیڑے روما کے نڈھال وجود کو گرا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پیروں سے چپل نکل چکی تھی اور لباس جگہ جگہ سے کیچڑ اور خون میں لت پت تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا، صرف شہراز کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا گیا، میرا سہاگ مجھ سے چھین لیا گیا۔ وہ بارش کے پانی میں ٹھوکر کھا کر گری، کیچڑ اس کے چہرے پر لگ گیا مگر اسے احساس نہ تھا۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی مگر پیٹ کا درد اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ سامنے سے آنے والی گاڑیوں کی روشنیاں اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں مگر وہ کسی سد بدھ کے بغیر قدم آگے بڑھاتی رہی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دم نکل رہا ہے۔ اسی وقت ایک کالی لگژری گاڑی نہایت تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے سڑک پر پھسلن تھی اور حد نگاہ بھی بہت کم تھی۔ گاڑی کا ڈرائیور ببلو، جو شہر کے بدنام زمانہ علاقے کا کارندہ تھا، اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا۔ روما نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، شاید خدا کو پکارنے کے لیے، اور اسی لمحے وہ تیز رفتار گاڑی اس کے قریب پہنچی۔ ببلو نے بریک لگانے کی کوشش کی مگر گاڑی پھسلتی ہوئی براہ راست روما سے جا ٹکرائی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور روما کا کمزور وجود ہوا میں اچھل کر دور جا گرا۔ اس کا سر سڑک کے کنارے لگے پتھر سے ٹکرایا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ببلو کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ یا الہی، یہ کیا ہو گیا؟ اگر پولیس آ گئی تو مائی سغرا مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ لاش کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے کا تھا۔ وہ دباؤ اور خوف کے عالم میں روما کے قریب پہنچا۔ بارش کا پانی اس کے چہرے سے کیچڑ دھو رہا تھا۔ ببلو نے جیسے ہی روما کا چہرہ دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ بجلی کی کڑک میں روما کا چہرہ کسی سنگ مرمر کے تراشے ہوئے شاہکار کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اتنی حسین تھی کہ ببلو جیسا گناہ گار انسان بھی دنگ رہ گیا۔ اس کی لمبی پلکیں، سراہی دار گردن اور معصوم نقش، ببلو کے ذہن میں موجود خوف کی جگہ اچانک لالچ نے لے لی۔ او تیری خیر، یہ تو کوئی پری ہے۔ ببلو نے اس کے قریب جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ سانسیں چل رہی تھیں۔ اگر یہ مر گئی تو مٹی ہے، لیکن اگر بچ گئی؟ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آئی۔ وہ جانتا تھا کہ مائی سغرا کو کس چیز کی تلاش رہتی ہے۔ اسے ایسے نایاب ہیروں کی ضرورت ہوتی تھی جنہیں تراش کر وہ شہر کے امیروں کو کروڑوں میں بیچ سکے۔ یہ لڑکی کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی مگر اس حالت میں سڑک پر ہونے کا مطلب تھا کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ اسے پولیس کے پاس لے جانا تو بے وقوفی ہوگی۔ اگر مائی سغرا نے اسے دیکھ لیا تو میری تو چاندی ہو جائے گی۔ ببلو نے ادھر ادھر دیکھا، سڑک سنسان تھی۔ اس نے نہایت احتیاط سے روما کے بے جان وجود کو اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈال دیا۔ وہ اسے کوٹھے کی طرف لے جا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس نایاب ہیرے کی قیمت مائی سغرا دگنی وصول کرے گی۔ روما بے ہوش تھی۔ اس کے جسم سے رستا ہوا لہو گاڑی کی سیٹ کو سرخ کر رہا تھا مگر وہ ان سب دکھوں سے بے خبر تھی جو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ببلو نے گاڑی ریورس کی اور اندھیری رات کے سناٹے میں غائب ہو گیا۔ پیچھے صرف سڑک پر پڑا روما کا وہ پھٹا ہوا دوپٹہ رہ گیا جو اس کی گزری ہوئی زندگی کی آخری نشانی تھی۔ بارش کی شدت میں ابھی تک کمی نہیں آئی تھی۔ ہیرا منڈی کے اس تاریک حصے میں جہاں مائی سغرا کی حویلی واقع تھی، سناٹا طاری تھا، سوائے بارش کے شور کے۔ اگبی دروازے پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور ببلو روما کے لہو رنگ وجود کو اپنی باہوں میں بھرے اندر داخل ہوا۔ مائی، او مائی، دیکھو تو میں کیا لایا ہوں۔ ببلو کی آواز میں گھبراہٹ بھی تھی اور ایک عجیب سی ہیجان خیزی بھی۔ حویلی کے اندرونی کمرے میں جہاں عود اور سندل کی بھاری خوشبو رچی ہوئی تھی، مائی سغرا ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے حقہ پی رہی تھی۔ 60 سالہ سغرا کی آنکھوں میں دنیا بھر کی عیاری اور تجربہ سمایا ہوا تھا۔ اس نے ناگواری سے ببلو کی طرف دیکھا جو کیچڑ اور خون میں لت پت ایک لڑکی کو اٹھائے کھڑا تھا۔ ابے اوے ببلو، یہ کیا مردار اٹھا لایا ہے؟ تجھے کہا تھا کہ شہر سے کچھ ڈھنگ کا مال لے کر آنا، یہ کیا سڑک سے کچرا اٹھا لایا ہے؟ میرا قالین خراب ہو رہا ہے، نکال اسے باہر۔ مائی نے غصے سے حقے کی نلکی ایک طرف پھینکی۔ مائی، کچرا نہیں ہے، پہلے اس کا چہرہ تو دیکھو۔ اگر یہ کچرا ہے تو پھر اس شہر میں کوئی حور نہیں بستی۔ ببلو نے روما کو قالین کے قریب ایک دیوان پر لٹا دیا۔ مائی سغرا بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالا اور روما کے قریب آئی۔ اس نے ایک رومال سے روما کے چہرے پر جمی کیچڑ اور خون کی تہیں صاف کی۔ جیسے جیسے چہرہ صاف ہوتا گیا، مائی سغرا کی آنکھیں پھیلتی گئیں، اس کے ہاتھ ٹھہر گئے اور حقے کا دھواں اس کے حلق میں ہی پھنس گیا۔ یا اللہ میرے، یہ لڑکی ہے یا کوئی تراشا ہوا ہیرا؟ مائی کے لہجے میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک شیطانی ستائش تھی۔ اس نے روما کی تھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہ نقش، یہ رنگت اور یہ معصومیت، ببلو، یہ کسی شریف گھرانے کی ہے، بازاری نہیں ہے۔ اس کی ایک ایک لکیر بتاتی ہے کہ اسے ناز و نام میں پالا گیا ہے۔
مائی گاڑی سے ٹکر لگی ہے اسے، خون بہت بہہ گیا ہے، لگتا ہے بچنا مشکل ہے، ببلو نے ڈرتے ہوئے کہا۔ مائی سغرا نے فوراً رحمہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے لباس پر لگی خون کی سرخی دیکھی۔ اس کا تجربہ اسے سب بتا رہا تھا۔ اس کا حمل ضائع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اسے چوٹ سر پر بھی لگی ہے۔ ببلو، دوڑ کر جاؤ ڈاکٹر حشمت کو بلا کر لا، اسے کہو کہ اگر یہ لڑکی بچ گئی تو اسے اتنا دوں گی کہ وہ اپنی کلینک کی کایا پلٹ دے گا، لیکن اگر یہ مر گئی تو میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ مائی، ڈاکٹر حشمت، وہ تو بہت مہنگا ہے۔ کمبخت، اس لڑکی کی قیمت کا تجھے اندازہ نہیں ہے، یہ وہ نایاب ہیرا ہے جو برسوں میں ایک بار منڈی میں آتا ہے۔ اگر اسے ہم نے ٹھیک کر لیا تو یہ میری حویلی کی تقدیر بدل دے گی۔ جا، اسے مروانا نہیں ہے، اس کی ایسی دیکھ بھال کرنی ہے کہ جب یہ اٹھے تو پہلے سے بھی زیادہ نکھری ہوئی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر حشمت پہنچ گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد سر ہلایا۔ مائی، حالت بہت نازک ہے، سر کی چوٹ گہری ہے اور بچہ ضائع ہونے کی وجہ سے جسم میں زہر پھیلنے کا خطرہ ہے، اسے ہسپتال لے جانا ہوگا۔ مائی سغرا نے ڈاکٹر کا کالر پکڑ لیا۔ ہسپتال گئی تو پولیس آئے گی، اور پولیس آئی تو میرا کاروبار ٹھپ ہوگا، اسے یہیں ٹھیک کرو۔ جو سامان چاہیے، جو دوائی چاہیے، ببلو لا کر دے گا، بس یہ یاد رکھو اس کی کھال پر ایک خراش بھی باقی نہ رہے، اس کا حسن میری امانت ہے۔ مائی سغرا نے لالچی اور دھمکی بھرے انداز میں کہا تو ڈاکٹر حشمت فوراً اپنے کام سے لگ گیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ رحمہ کو حویلی کے ایک ایسے خفیہ حصے میں رکھا گیا تھا جہاں مائی سغرا کے خاص بندوں کے علاوہ کسی کا گزر نہ تھا۔ یہ کمرہ کسی ملکہ کے خوابگاہ جیسا تھا، نرم و گداز بستر، ریشمی پردے اور قیمتی ادویات۔ مائی سغرا نے رحمہ پر پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ روزانہ قیمتی پھلوں کا رس، بیرونی ملک سے منگوائی گئی کریمیں اور طاقت کے انجیکشن اسے لگائے جاتے۔ مائی خود گھنٹوں اس کے پاس بیٹھتی، اس کے بالوں میں تیل لگاتی اور اس کے ہاتھ پیروں کا مساج کرتی۔ اس کے لیے رحمہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک ایسی انویسٹمنٹ تھی جس کا منافع اسے کروڑوں میں چاہیے تھا۔ ایک شام مائی سغرا کمرے میں آئی جہاں رحمہ ابھی بھی گہری بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی۔ ڈاکٹر حشمت اس کی ڈرپ چیک کر رہا تھا۔ کتنا وقت اور لگے گا ڈاکٹر؟ 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، میری تجوری خالی ہو رہی ہے اور یہ شہزادی ہے کہ آنکھ کھولنے کا نام نہیں لے رہی، مائی نے بیزاری سے کہا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا، مائی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس کے جسم کے زخم بھر چکے ہیں، سر کی چوٹ کا اثر اب ختم ہو رہا ہے، اور آپ نے جو اسے خوراک اور آرام دیا ہے اس نے کمال کر دیا ہے۔ اس کی رنگت دیکھیں، جیسے دودھ میں گلاب کی پتیاں ملی ہوئی ہوں، یہ اب پہلے سے کہیں زیادہ جوان اور پرکشش لگ رہی ہے۔ مائی سغرا نے رحمہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ واقعی بے ہوشی کے ان 2 مہینوں نے رحمہ کے چہرے سے وہ تمام تھکن اور فکر مٹا دی تھی جو شیراز کے گھر میں سے لاحق تھی۔ اس کی جلد اب شفاف سنگ مرمر کی طرح چمک رہی تھی۔ ڈاکٹر، تم جانتے ہو میں نے اسے کیوں بچایا؟ مائی کی آواز میں ایک سرد لہر تھی۔ اس لڑکی کا شوہر اسے طلاق دے کر نکال چکا ہے، میں نے ببلو سے پتہ کروایا تھا، اس کی ساس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، یہ اب لاوارث ہے۔ چونکہ اب یہ لڑکی کسی حمل میں نہیں ہے اور شرعی طور پر بھی اس کی عدت اسی لمحے ختم ہو چکی ہے جب حمل ضائع ہوا تھا، اب اس پر کوئی عدت باقی نہیں۔ پاس کھڑے ببلو نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ مطلب ابھی اسی وقت؟ ہاں، مائی سغرا نے بیزاری سے کہا، عدت کا تعلق ہوش یا وقت سے نہیں، حمل سے ہوتا ہے، اور جب حمل ختم تو عدت بھی ختم۔ خیر ان 2-2.5 مہینوں میں اسے کافی آرام مل چکا ہے، تو اب یہ نایاب ہیرا قانونی اور شرعی طور پر کسی کے بھی بستر میں جانے کے لیے تیار ہے۔ مائی، آپ تو بڑی دور کی سوچتی ہیں، ڈاکٹر نے حیرت سے کہا۔ منڈی میں مال تب ہی بکتا ہے جب وہ ہر عیب سے پاک ہو، اب نہ اس کے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے اور نہ اس کے پیچھے کوئی دعوے دار ہے، یہ ایک کوڑا کاغذ ہے جس پر اب میں اپنی مرضی کی قیمت لکھوں گی۔ مائی سغرا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسی لمحے رحمہ کے ہاتھ کی انگلیوں میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی، اس کے خشک لبوں پر ایک لرزش آئی اور ایک دبی دبی سی سسکتی ہوئی آواز نکلی، شیراز، میرا بچہ۔ مائی سغرا چونک گئی۔ ڈاکٹر، دیکھو اسے ہوش آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کی آنکھیں چیک کی۔ ہاں مائی، ہوش آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اسے شدید صدمہ پہنچا تھا، ہو سکتا ہے کہ اپنی یادداشت کھو چکی ہو یا پھر ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو۔ مجھے اس کے ذہن سے کیا لینا دینا ڈاکٹر؟ مائی نے بے رحمی سے کہا، مجھے تو بس اس کے اس مکھڑے سے مطلب ہے، اس کا ہوش میں آنا ضروری ہے تاکہ اسے تیار کیا جا سکے۔ نایاب ہیرا اب تراشنے کے لیے تیار ہے۔ رحمہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں، اسے اپنے سامنے چھت پر لٹکا ہوا جھومر
ایک دھندلے خواب کی طرح نظر آیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے صرف آخری منظر یاد تھا، شہراز کا غصہ، وہ بارش، وہ کالی گاڑی کی ہیڈ لائٹس۔ میں کہاں ہوں؟ روما کی آواز اتنی نحیف تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ مائی سغرا اس کے قریب جھکی اور ایک مصنوعی ممتا بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ماتھا چوما۔ تم اپنی ماں کے پاس ہو میری بچی، تم بہت بیمار تھیں، میں نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ روما نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اجنبی کمرہ، اجنبی خوشبو اور یہ عورت جس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ ہوس تھی۔ جیسے ہی اسے اپنے پیٹ کے خالی پن کا احساس ہوا، اس کے ذہن میں یادوں کے دریچے کھلنے لگے۔ میرا بچہ، میرا شہراز کہاں ہے؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر نکاہت نے اسے دوبارہ بستر پر گرا دیا۔ سب بھول جاؤ رحمہ۔ مائی سغرا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ تمہارا کوئی شہراز نہیں ہے، تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے، وہ سب تمہیں مرتا ہوا چھوڑ گئے تھے۔ اب تم صرف میری ہو اور اس دنیا کی جو تمہارے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے۔ رحمہ کی چیخ حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے اور شاید پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک جہنم میں پہنچ چکی ہے۔ 2 ماہ کی اس نیند نے اسے موت سے تو بچا لیا تھا مگر اب اسے ہر روز ایک نئی موت مرنا تھا۔ مائی سغرا نے ببلو کو آواز دی، ببلو مٹھائی بانٹو، شہزادی بیدار ہو گئی ہے، اب اسے نایاب دلہن کی طرح تیار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ باہر منڈی میں رات کا آغاز ہو رہا تھا اور رحمہ کی زندگی کی سب سے کالی رات ابھی شروع ہونی تھی۔ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی اور اب وہ ایک نایاب ہیرے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیے جانے کے لیے تیار تھی۔ حویلی کا مرکزی ہال آج روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ چھت سے لٹکے ہوئے بھاری بھرکم فانوسوں کی روشنی فرش پر بچھے ہوئے ریشمی قالینوں پر رقص کر رہی تھی۔ فضا میں عود، سندل اور مہنگے غیر ملکی پرفیومز کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو تمباکو کے دھوئیں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ ہال میں شہر کے بڑے بڑے سیٹھ، جاگیردار اور بااثر شخصیات موجود تھیں۔ ہر آنکھ میں ہوس اور تجسس کی چمک تھی کیونکہ آج نایاب ہیرے کی پہلی جھلک دکھائی جانی تھی۔ مائی سغرا زرق برق لباس پہنے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں کھنکھاتی ہوئی سٹیج پر نمودار ہوئیں۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ خواتین و حضرات، ذرا دل تھام کر بیٹھیے، آج وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا آپ سب کو شدت سے انتظار تھا۔ مائی سغرا کی آواز ہال میں گونجی۔ آپ نے حسن دیکھا ہوگا پر ایسا نہیں جو روح تک کو گھائل کر دے۔ آپ نے ادائیں دیکھی ہوں گی پر ایسی نہیں جو شرافت اور معصومیت کا پیکر ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے وہ ہیرا پیش کر رہی ہوں جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ اس نے ایک اشارہ کیا اور ہال کے عقبی پردے آہستہ آہستہ سرکنے لگے۔ سٹیج کے عین وسط میں ایک چھوٹی سی چوکی پر رحمہ بیٹھی تھی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر ہال میں موجود تمام مردوں کے سانس تھم گئے۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس تھی جس پر سونے کا بھاری کام ہوا تھا، ماتھے پر جھومر، کانوں میں بھاری بالیاں اور گلے میں نولکھا ہار۔ وہ کوئی بازاری عورت نہیں بلکہ کسی سلطنت کی ملکہ لگ رہی تھی، لیکن اس حسن کے پیچھے جو کرب تھا وہ صرف رحمہ جانتی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، نظریں زمین میں گڑی تھیں اور لمبی پلکوں کے سائے میں آنسوؤں کے ستارے چمک رہے تھے۔ وہ ایک بت کی طرح ساکت تھی، جیسے اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہو۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اسے زبردستی غسل دیا گیا، کیسے اس کے بالوں کو سنوارا گیا اور کیسے مائی سغرا نے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آج اگر تم نے کوئی تماشا کیا تو یاد رکھنا، تمہارے شوہر کی وہ تصویریں جو ببلو نے نکالی ہیں میں پورے شہر میں عام کر دوں گی کہ اس نے اپنی بیوی کو خود بیچا ہے۔ تو پھر بولی شروع کی جائے۔ مائی سغرا نے پکارا، 1 کروڑ۔ سامنے بیٹھے ایک موٹے سیٹھ نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا، 1.5 کروڑ۔ ایک جاگیردار نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آواز لگائی۔ ہال میں شور بڑھنے لگا، قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ رحمہ کی سسکیاں اس شور میں دب کر رہ گئیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر بولی اس کی عزت پر ایک تازیانہ ہے۔ وہ اپنے اللہ کو پکار رہی تھی، یا اللہ، کیا میری تقدیر میں یہی لکھا تھا؟ کیا اس گناہ کی دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں؟ اچانک ہال کا بڑا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، ہوا کا ایک سرد جھونکا اندر داخل ہوا اور فانوسوں کی روشنیاں تھر تھرا اٹھیں۔ ہال میں موجود شور یکدم خاموشی میں بدل گیا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں ایک طویل القامت باروب اور پرکشش شخصیت کھڑی تھی، سیاہ 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں قیمتی گھڑی اور آنکھوں میں ایسی کاٹ کے بڑے بڑے سورما نظریں جھکا لیں۔ یہ فاتح زمان تھا، شہر کا وہ بے تاج بادشاہ جس کے نام سے بڑے بڑے مجرم تھر تھر کانپتے تھے اور جس کی شرافت اور روب کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ فاتح زمان کے قدموں کی چاپ پورے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر براہ راست سٹیج کی طرف بڑھا۔ مائی سغرا جو ابھی تک بولی لگوا رہی تھیں فاتح کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ فاتح زمان جیسا انسان کبھی اس کے کوٹھے پر قدم رکھے گا۔ محفل تھم کیوں گئی مائی؟ فاتح کی گہری اور مردانہ آواز ہال میں گونجی۔ اس نے اسٹیج کے قریب پہنچ کر اپنی نظریں اوپر اٹھائیں۔ پہلی بار فاتح زمان کی نظریں رحمہ پر پڑیں۔ رحمہ نے بھی شاید اس خاموشی سے چونک کر آہستہ سے سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ فاتح نے دیکھا کہ ان حسین آنکھوں میں ہوس کی طلب نہیں بلکہ مدد کی پکار ہے۔ اس نے رحمہ کے چہرے پر موجود وہ کرب، وہ دکھ اور وہ پاکیزگی دیکھ لی جو وہاں موجود کسی اور کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے لگا جیسے یہ لڑکی اس ماحول کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہاں قید کوئی معصوم پرندہ ہے۔ فاتح زمان خاموشی سے اسٹیج پر چڑھ گیا۔ ہال میں بیٹھے لوگ آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے ٹوک سکے۔ مائی سغرا، اس کی قیمت کیا لگائی ہے تم نے؟ فاتح نے رحمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں اب بھی رحمہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر جمی تھیں۔ مائی سغرا نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، صاحب ابھی تو بولی 5 کروڑ تک پہنچی ہے، لیکن آپ کے لیے آپ جو بھی مناسب سمجھیں۔ فاتح زمان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی جیب سے چیک بک نکالی۔ تمہاری قیمت بہت چھوٹی ہے مائی، اس لڑکی کے دکھ کے سامنے۔ اس نے قلم نکالا اور تیزی سے چیک پر کچھ رقم لکھی۔ جب اس نے چیک مائی سغرا کی طرف بڑھایا تو مائی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جیسے ہی چیک پر لکھی رقم دیکھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس پر اتنی رقم لکھی تھی جو مائی نے اپنی پوری زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ وہ رقم رحمہ کی لگی ہوئی بولی سے دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ یہ مائی سغرا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ اس کی قیمت نہیں ہے مائی، یہ اس کی آزادی کا فدیہ ہے، فاتح زمان نے سرد لہجے میں کہا۔ آج کے بعد یہ لڑکی تمہاری پہنچ سے دور ہوگی۔ اس کے بارے میں کوئی بات، کوئی چرچا یا کوئی نشان اس محفل میں باقی نہیں رہنا چاہیے۔ فاتح رحمہ کے قریب آیا۔ رحمہ خوف اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید یہ نیا شکاری پہلے والوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن فاتح نے نہایت نرمی اور احترام سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ چلو رحمہ، تمہارا وقت یہاں ختم ہوا۔ اس کے لہجے میں ایسی اپنائیت اور تحفظ تھا کہ رحمہ کا دل جو کب سے پتھر بن چکا تھا ایک لمحے کے لیے پگھل گیا۔ رحمہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ فاتح کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ ملے، رحمہ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کوئی کنارہ مل گیا ہو۔ فاتح نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اسٹیج سے نیچے اترنے لگا۔ ہال میں موجود تمام لوگ بت بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ فاتح زمان کا راستہ روکے۔ وہ رحمہ کا ہاتھ تھامے اسے اس گندگی اور غلاظت کے ڈھیر سے نکال کر باہر لے جا رہا تھا۔ جب وہ حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلے تو باہر بارش ہو رہی تھی۔ فاتح نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور رحمہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رحمہ نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک بار پھر فاتح کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں اب بھی ڈر تھا۔ فاتح زمان نے اسے دیکھا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہاں جہاں تمہیں کوئی قیمت کہہ کر نہیں پکارے گا۔ اب تمہاری نئی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ گاڑی اندھیرے سڑک پر دوڑنے لگی۔ رحمہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جہنم سے آزاد ہو چکی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فاتح زمان کون ہے اور اسے کیوں بچایا، لیکن اسے اتنا معلوم تھا کہ اس شخص کی پناہ میں وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ فاتح زمان کا اسے خریدنا محض ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ تقدیر نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن دیا تھا جو آنے والے وقت میں بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانے والا تھا۔ رحمہ کے لبوں پر پہلی بار ایک خاموش دعا آئی اور اس نے تھک کر سیٹ سے سر ٹکا دیا، جبکہ فاتح کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھیں، جیسے وہ کسی بڑے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہو۔ شہر کے ہنگاموں اور کوٹھے کی غلیظ بو سے میلوں دور فاتح زمان کی گاڑی ایک پہاڑی رستے پر بل کھاتی ہوئی ایک عظیم الشان لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلتے ہی سامنے ایک وسیع اور عریض قلعہ نما حویلی کھڑی تھی، جس کے دیواروں پر لگی بیلیں اور اس کے گرد پھیلے ہوئے قداور درخت ایک پراسرار خاموشی کا پہرا دے رہے تھے۔ رحمہ نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہاں کی ہوا میں مٹی اور گلاب کی ملی جلی خوشبو تھی جو زندگی کی رمق جگا رہی تھی۔ فاتح زمان نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر اسے سہارا دیا۔ یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہاں تمہیں کسی قسم کا خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ فاتح کا لہجہ وہی سپاٹ اور گہرا تھا، مگر اس میں ایک قسم کا تحفظ تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوتے ہی ایک معمر خاتون جس کے چہرے پر تجربے کی لکیریں اور آنکھوں میں ہمدردی تھی ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ زینب بھی، یہ رحمہ ہے، آج سے یہ اسی گھر میں رہے گی۔ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور یاد رہے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ فاتح نے اسے مخاطب کر کے کہا۔
جی صاحب، آپ بے فکر رہیں۔ زینب بی نے رحمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ رحمہ کو وہ لمس اپنی ماں کی یاد دلا گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رحمہ نے دیکھا کہ پوری حویلی کتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ دیواروں پر لگے فن پارے اور پرسکون ماحول اسے کسی دوسری دنیا کا حصہ لگ رہے تھے۔ زینب بھی سے ایک پرتعیش کمرے میں لے گئی جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ بیٹی، تم ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ زینب بی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زینب بی، یہ شخص فاتح زمان یہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ رحمہ نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زینب بی نے ایک گہرا سانس لیا۔ صاحب کو سمجھنا آسان نہیں ہے بیٹی، ان کا اپنا ماضی بھی زخموں سے چور ہے۔ لوگوں کے لیے وہ پتھر دل فاتح زمان ہوں گے، مگر میں نے انہیں ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تم یہاں محفوظ ہو۔ رات کے پچھلے پہر جب رحمہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاندنی کو دیکھ رہی تھی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ فاتح زمان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ بیٹھو رحمہ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، فاتح صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ رحمہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ میں نے تمہیں وہاں سے نکالا، تمہیں یہاں لایا۔ تم شاید مجھے بھی ان مردوں جیسا سمجھ رہی ہو جو تمہارے جسم کی بولی لگا رہے تھے۔ فاتح نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ رحمہ نے نظریں جھکا لیں۔ میں اب کسی پر یقین کرنے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے تمہاری یقین کی ضرورت نہیں ہے رحمہ، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ فاتح کا لہجہ اچانک تبدیل ہوا۔ میں نے تمہیں صرف رحم کھا کر نہیں خریدا۔ میرا ایک مقصد ہے۔ شیراز علوی، جس نے تمہیں ذلیل کر کے نکالا، وہ میرا دشمن ہے۔ اس نے سالوں پہلے میرے خاندان کے ساتھ ایک ایسا دھوکہ کیا تھا جس کی قیمت میں آج تک چکا رہا ہوں۔ میں اسے برباد کرنا چاہتا ہوں، اور اس بربادی کا آغاز تمہارے ذریعے ہوگا۔ رحمہ کا سانس رک سا گیا۔ میں کیسے؟ میں تمہیں دنیا کے سامنے اپنی بیوی بنا کر پیش کروں گا۔ وہ شخص جس نے تمہیں کوڑے میں پھینک دیا، وہ جب تمہیں فاتح زمان کی شریک حیات کے روپ میں دیکھے گا تو اس کی بنیادیں ہل جائیں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک بندھن میں بندھنا ہوگا۔ فاتح نے میز پر پڑے کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے قاضی صاحب کو بلایا ہے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رحمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک اور سودا؟ پہلے مائی سغرا نے کیا، اب آپ کر رہے ہیں۔ نہیں رحمہ، یہ سودا نہیں، یہ تحفظ ہے۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ میں تمہاری عزت کی ڈھال بنوں گا۔ اس نکاح کے بعد کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ بدلے میں تمہیں صرف میرے ساتھ اس انتقام کی آگ میں قدم رکھنا ہوگا۔ فاتح کی آواز میں ایک ایسی قوت تھی کہ رحمہ انکار نہ کر سکی۔ کچھ دیر بعد حویلی کے ڈرائنگ روم میں، جہاں صرف چند گواہ اور زینب بھی موجود تھی، نہایت سادگی سے نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ رحمہ بی بی، کیا آپ کو فاتح زمان ولد شاہ زمان حق مہر 5 لاکھ روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قاضی صاحب کی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ رحمہ کا ذہن ایک پل کے لیے شیراز کے گھر کے اس منظر کی طرف گیا جہاں اسے طلاق دی گئی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے وہ اپنے ماضی کو دفن کر رہی ہو۔ قبول ہے، اس نے نحیف آواز میں کہا۔ 3 بار اقرار کے بعد فاتح زمان نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اس نے رحمہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب بھی آنسو جاری تھے۔ فاتح نے اپنی جیب سے ایک قیمتی انگوٹھی نکالی اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ آج سے تم رحمہ فاتح زمان ہو۔ تم پر ہونے والے ہر ظلم کا حساب میں لوں گا۔ فاتح نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا۔ رحمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی نجات ہے یا کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ، مگر جب اس نے فاتح کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں اسے ہوس نہیں بلکہ ایک ایسی سرد جنگ نظر آئی جس میں وہ اب برابر کی شریک تھی۔ آپ نے مجھے خرید کر مجھ پر احسان کیا تھا یا یہ نکاح کر کے مجھ پر ظلم کیا ہے؟ رحمہ نے دبی آواز میں پوچھا۔ فاتح زمان کھڑا ہو گیا اور کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی کو دیکھنے لگا۔ یہ وقت بتائے گا رحمہ، فی الحال صرف اتنا یاد رکھو کہ کل سے تمہاری نئی شخصیت کی تعمیر شروع ہوگی۔ تمہیں وہ رحمہ بننا ہے جسے دیکھ کر شیراز علوی کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں۔ نکاح کی یہ رات رحمہ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی۔ اس عالیشان حویلی کی خاموشی میں ایک عظیم انتقام کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے اور معروف 5 اسٹار ہوٹل کا مرکزی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آج شہر کی تمام بڑی کاروباری شخصیات یہاں موجود تھیں۔ فضا میں کلاسیکل موسیقی کی دھیمی تال گونج رہی تھی اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو ہر طرف رچی ہوئی تھی۔ ہال کے ایک کونے میں بیگم علوی زرق ورق لباس اور قیمتی ہیروں کا ہار پہنے اپنی ہونے والی بہو سونیا کے ساتھ کھڑی تھی۔ سونیا، جو ایک ارب پتی صنعت کار کی بیٹی تھی، اپنے چہرے پر بیزاری اور تکبر لیے ہر آنے والے کو حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ ممی، یہ لوگ کتنے بورنگ ہیں اور یہاں کا ڈیکوریشن بھی کتنا مڈل کلاس ہے، سونیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس کو گھورتے ہوئے کہا۔ بیگم علوی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ بیٹا،
کچھ دیر کی بات ہے بس، آج کے بعد تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ الوی گروپ اب کس قدر مضبوط ہو چکا ہے۔ اور دیکھو شہراز کتنا خوش لگ رہا ہے۔ شہراز الوی 3 پیس سوٹ میں ملبوس چند بزنس مینوں کے درمیان کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہ پہلی سی چمک نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی بے چینی تھی جو وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ رحمہ کو گھر سے نکالے اور اس حادثے کو کئی ماہ گزر چکے تھے، مگر کبھی کبھی تنہائی میں سے رحمہ کی وہ آخری چیخ یاد آ جاتی تھی۔ ارے وہ دیکھو فاتح زمان آ گیا، اچانک کسی کی آواز ہال میں گونجی۔ ہال کے بڑے شاہی دروازے ایک ساتھ کھلے، سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ فاتح زمان اپنے مخصوص پروقار اور باروب انداز میں اندر داخل ہوا۔ سیاہ سوٹ، نپی تلی چال اور چہرے پر وہ خاص سنجیدگی جس سے لوگ خائف رہتے تھے، مگر سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات وہ لڑکی تھی جس کا ہاتھ فاتح کے بازو میں تھا اور جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ رحمہ، مگر یہ وہ رحمہ نہیں تھی جسے دنیا جانتی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا جس پر سادگی مگر نفاست سے کام ہوا تھا۔ اس کے بال ایک خوبصورت سٹائل میں بندھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر موجود اعتماد اور سکون اسے کسی ملک کی شہزادی ثابت کر رہا تھا۔ اس کا حسن آج پہلے سے کہیں زیادہ بے داغ اور نکھرا ہوا تھا۔ وہ سر اٹھائے ایک پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ ہال میں موجود لوگوں کی نظروں کا سامنا کر رہی تھی۔ شہراز کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رحمہ، اس کے لبوں سے ایک بے جان سی سرگوشی نکلی۔ بیگم الوی کے چہرے کی رنگت یکدم سفید پڑ گئی۔ یہ تو وہی ہے، یہ یہاں کیسے؟ اور فاتح زمان کے ساتھ؟ فاتح زمان رحمہ کو لیے براہ راست اس گروپ کی طرف بڑھا جہاں شہراز اور اس کی ماں کھڑی تھی۔ ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے جس نے فاتح زمان جیسے سخت گیر انسان کا دل جیت لیا ہے۔ گڈ ایوننگ مسٹر شہراز۔ گڈ ایوننگ بیگم الوی۔ فاتح کی آواز میں ایک عجیب سی فاتحانہ گونج تھی۔ شہراز کچھ بول نہ سکا، وہ بس رحمہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ رحمہ کی نظریں جب شہراز سے ملی تو ان میں نہ کوئی دکھ تھا اور نہ کوئی التجا، وہاں صرف ایک گہری سرد مہری تھی جیسے وہ اسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ فاتح، یہ کون ہے؟ سونیا نے ناگواری سے رحمہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ فاتح نے رحمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بڑے فخر سے کہا، ملیے، یہ رحمہ فاتح زمان ہے، میری شریک حیات اور میری زندگی کی سب سے قیمتی جیت۔ پورے ہال میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ شہراز کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر زوردار وار کیا ہو۔ وہ لڑکی جسے اس نے کردار کا تانا دے کر سڑک پر پھینک دیا تھا، آج شہر کے سب سے طاقتور انسان کی عزت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پارٹی کے دوران جب فاتح زمان کچھ بزنس پارٹنرز کے ساتھ مصروف ہوا تو رحمہ تھوڑی دیر کے لیے تازہ ہوا لینے کے لیے ہال سے ملحقہ بالکونی کی طرف نکل گئی۔ چاند کی روشنی میں اس کا سراپا اور بھی زیادہ سحر انگیز لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تو یہ سب سچ ہے؟ شہراز کی آواز میں غصہ اور حیرت ملی جلی تھی۔ رحمہ مڑی، اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ جی مسٹر شہراز الوی، آپ کو کیا لگا تھا کہ رحمہ سڑک پر دم توڑ دے گی؟ شہراز اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، اور وہ بھی فاتح زمان کے ساتھ؟ تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟ اور تم تو اس رات کوٹھے پر۔ اس نے نفرت سے لفظ چبائے۔ رحمہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں میں اس رات کوٹھے پر تھی، کیونکہ جس شخص کو میں نے اپنا خدا سمجھا تھا اس نے مجھے وہاں پہنچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر یاد رکھیے شہراز، سونا مٹی میں گر کر بھی سونا ہی رہتا ہے۔ آپ نے مجھے دھتکارا کیونکہ آپ کی نظریں دھندلا گئی تھیں، لیکن فاتح نے اس مٹی میں پڑے ہیرے کو پہچانا۔ بکواس بند کرو، شہراز نے چلانے کی کوشش کی، مگر آواز حلق میں دب گئی۔ تم جیسی لڑکی کبھی کسی کی عزت نہیں بن سکتی۔ تم نے اسے بھی اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا لیا ہوگا۔ کتنا پیسہ دیا اس نے تمہاری قیمت؟ زبان سنبھال کر بات کرو الوی، ایک گرجدار آواز آئی اور فاتح زمان بالکونی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ تیزی سے رحمہ کے پاس آیا اور اسے اپنی حفاظتی حصار میں لے لیا۔ اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام لینے کی جرت بھی مت کرنا۔ فاتح نے شہراز کی قمیض کا کالر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم نے اسے مٹی سمجھ کر پیروں تلے روننا چاہا تھا، مگر میں نے اسے اٹھا کر اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ تم نے اسے طلاق دی کیونکہ تم کم ظرف تھے، میں نے اسے نکاح میں لیا کیونکہ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ شہراز نے تڑپ کر اپنا کالر چھڑایا۔ فاتح، تم نہیں جانتے یہ کیا چیز ہے۔ میری ماں نے خود اسے دوا پیتے دیکھا تھا، اس نے میرا بچہ مارا۔ رحمہ نے ایک تلخ قہقہہ لگایا۔ بچہ آپ کی ماں نے مارا تھا شہراز، وہ دودھ کا گلاس جو آپ کی ماں نے خود مجھے پلایا تھا زہر اس میں تھا۔
اور آپ اتنے بزدل نکلے کہ اپنی ماں کے جھوٹ کو سچ مان لیا۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، بالکل بے داغ، بالکل پاکیزہ، اور آپ کا یہ شک آپ کو عمر بھر جلاتا رہے گا۔ رحمہ کے الفاظ شہراز کے دل پر تیروں کی طرح لگے۔ اس نے رحمہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا حسن، اس کا وقار اور اس کی سچائی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ شہراز کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھی، آج اس کی پہنچ سے اتنی دور ہو چکی تھی کہ وہ اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ چلو رحمہ، یہاں کی ہوا میں گھٹن ہے۔ فاتح نے رحمہ کا ہاتھ تھاما۔ رحمہ نے جاتے جاتے مڑ کر شہراز کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب پچھتاوے اور شکست کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا شہراز الوی، جو ہیرا ایک بار ہاتھ سے نکل جائے وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ اب آپ اپنی اس قیمتی منگیتر کے ساتھ خوش رہیں، جو آپ کے رتبے سے تو محبت کرتی ہے مگر آپ سے نہیں۔ رحمہ اور فاتح وہاں سے چلے گئے اور شہراز وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر رحمہ کو روک لے، اس سے معافی مانگے، اسے بتائے کہ وہ آج بھی اس کے سحر میں گرفتار ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رحمہ کا بے داغ حسن اور اس کا نیا روپ اسے اپنی طرف کھینچ تو رہا تھا، مگر اب وہ کسی اور کی ملکیت تھی۔ شہراز اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس کی دولت، اس کا بزنس، اس کی نئی منگیتر، سب اسے رحمہ کی ایک مسکراہٹ کے سامنے ہیچ لگنے لگے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہار دیا ہے۔ شہراز الوی اور بیگم الوی کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ فاتح زمان نے نہ صرف بزنس مین شہراز کو مات دی تھی، بلکہ قانونی طور پر بھی وہ ثبوت فراہم کر دیے تھے، جن سے بیگم الوی کی سازش اور رحمہ پر کیے گئے مظالم بے نقاب ہو گئے۔ شہر بھر میں الوی خاندان کی رسوائی ہوئی۔ سونیا نے شہراز کو چھوڑ دیا اور شہراز اپنی ماں کی جھوٹی ممتا کی بھیڑ چڑھ کر در بدر ہو گیا۔ وہ اب ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس نہ دولت تھی اور نہ وہ معصوم رحمہ جس کی دعا اس کے ساتھ تھی۔ شہر کے ہنگاموں سے دور فاتح کی قلعہ نما حویلی کے بلند ٹیرس پر خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جیسے آج کی رات کسی خاص خوشی کی گواہ ہو۔ رحمہ سفید ریشمی لباس میں ملبوس، بال کھولے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ فاتح زمان خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے کچھ دیر تک بس دیکھتا رہا۔ اس کے لیے رحمہ اب اس کی زندگی کی وہ روشنی بن چکی تھی جس کے بغیر اب اس کی دنیا اندھیر تھی۔ رحمہ، فاتح کی آواز ریشم کی طرح نرم تھی۔ رحمہ چونکی اور مڑ کر دیکھا۔ فاتح کی آنکھوں میں آج وہ مخصوص سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو صرف محبت کرنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ آپ کب آئے؟ میں تو چاند کو دیکھنے میں اتنا کھو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا، رحمہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ فاتح اس کے قریب آیا اور ٹیرس کی منڈیر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا چاند تو میرے سامنے ہے رحمہ، میں بھلا اس آسمان والے چاند کو کیوں دیکھوں؟ رحمہ کی پلکیں جھک گئیں۔ فاتح، آپ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ آج سب کچھ ختم ہو گیا نا؟ شہراز کو اس کے کیے کی سزا مل گئی، امی جی کو ان کا انجام مل گیا، کیا اب ہم واقعی آزاد ہیں؟ فاتح نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ کی گرمی رحمہ کے دل میں اترتی چلی گئی۔ ہاں رحمہ، انتقام کا وہ باب آج بند ہو گیا، لیکن ایک سچ ہے جو مجھے تمہیں بتانا ہے۔ رحمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسا سچ؟ فاتح نے گہرا سانس لیا۔ جس دن میں نے کوٹھے پر تمہیں دیکھا تھا، میں وہاں صرف شہراز سے بدلہ لینے کی نیت سے گیا تھا۔ میں نے تمہیں ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں پتھر دل ہوں، مجھے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، تمہاری معصومیت اور تمہاری ہمت نے میرے دل کی دیواریں گرا دیں۔ وہ رحمہ کے مزید قریب ہوا، اتنا کہ رحمہ اس کے دل کی دھڑکنیں سن سکتی تھی۔ رحمہ، میں نے تمہیں اس رات قیمت دے کر خریدا تھا، لیکن آج میں تم سے تمہاری محبت مانگ رہا ہوں۔ کیا تم اس فاتح زمان کو قبول کرو گی جس نے شروع میں تمہیں صرف ایک ہتھیار سمجھا تھا؟ رحمہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی فاتح کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فاتح، جس دن آپ نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس جہنم سے نکالا تھا، اسی دن میرا دل آپ کا ہو چکا تھا۔ آپ نے مجھے صرف عزت نہیں دی بلکہ مجھے جینا سکھایا۔ آپ نے مجھے اس وقت پناہ دی جب پوری دنیا میرے خلاف تھی۔ میں آپ کی محبت کا حق کیسے ادا کروں؟ فاتح نے مسکرا کر اس کے آنسو پونچھے۔ حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ لوگ کہتے تھے کہ میں نے ایک نایاب ہیرا خریدا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس ہیرے نے میری بنجر زندگی کو گلستان بنا دیا ہے۔ میں کوئی نایاب ہیرا نہیں ہوں فاتح، رحمہ نے دھیرے سے کہا۔ میں تو صرف آپ کی رحمہ ہوں جسے آپ نے خاک سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ فاتح نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دور کہیں رات کی خاموشی میں پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ بھی اس نئے سفر کی خوشی منا رہے ہوں۔ آج سے تمہاری زندگی میں کوئی آنسو نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا،
یہ میرا تم سے وعدہ ہے، فاتح نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ رحمہ نے سکون سے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی برسوں کی تھکن اتر گئی ہو۔ شہراز کا نام، وہ طلاق، وہ کوٹھا، وہ تکلیفیں، سب ایک دھندلا خواب بن کر پیچھے رہ گئے تھے۔ اب اس کے سامنے ایک روشن مستقبل تھا، ایک ایسی محبت تھی جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ چاند کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے اور حویلی کی فضاؤں میں ایک ہی گیت گونج رہا تھا، وفا کا، بقا کا اور کبھی نہ ختم ہونے والی محبت کا۔ یہ کہانی اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ اندھا اعتماد، طبقاتی غرور اور بغیر تحقیق کیے فیصلے صرف رشتوں کو نہیں بلکہ زندگیاں بھی برباد کر دیتے ہیں۔ رحمہ کا کردار صبر، پاکیزگی اور اندرونی طاقت کی علامت بن کر ابھرتا ہے، جو ظلم سہ کر بھی ٹوٹتی نہیں بلکہ وقت آنے پر اپنی سچائی سے خود کو ثابت کرتی ہے، جبکہ شہراز کمزوری، بے اعتمادی اور ماں کے غلط اثر میں آ کر وہ سب کھو دیتا ہے جو اس کی اصل دولت تھا، اور بیگم الوی کا کردار اس زہریلے غرور اور سازش کی نمائندگی کرتا ہے جو آخرکار اپنے ہی گھر کو کھا جاتا ہے۔ دوسری طرف فاتح زمان کا کردار اگرچہ ابتدا میں خود غرض مقصد رکھتا ہے، مگر وہی شخص سچ کو پہچان کر عزت، تحفظ اور انصاف کی علامت بن جاتا ہے۔ یوں کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کسی کے کردار کا فیصلہ حالات کے ایک رخ سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سچ دب تو سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا، اور جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہی اس میں گرتے ہیں، جبکہ صبر، وقار اور سچائی آخرکار انسان کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔